بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصی کے نام۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی عزت کی علامت اور فتح و سرخ روحی کا نشان ہے۔ یہودیوں کے حالیہ سفاکانہ حملے میں یہودی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف ٹینک اور گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دیں، جس سے سارا عالم اسلام خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ضرب مومن اس نازک تاریخی موڑ پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایک انقلاب آفریں تاریخی معلوماتی اور تحقیقی سلسلہ شروع کر رہا ہے، جس میں ارض مقدس فلسطین کی فضیلت اور اہمیت سے لے کر حرم قدسی کے مکمل تعارف اور تاریخ تک، اور فلسطین میں یہودی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کے ناپاک منصوبے کے آغاز سے لے کر مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازشوں تک، ہر چیز کو انوکھے انداز میں بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ ایک مستند دستاویز کے طور پر ہی نہیں بلکہ جذبہ جہاد کی روح پھونکنے اور بیداری کی لہر دوڑا دینے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے اور اعلیٰ ظرف و جوان مرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح کی بے وفائی اور بے مروتی دور حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصی سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے کہ تاریخ عہد وفا اور ردودات جور و جفا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت اور ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے اور آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے کا نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود و مبغوض ترین قوم یہودانہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے، اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصی کے گرد ان کی کئی قسم کی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کی پیش قدمی اور حالات پر گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے، اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خاکم بدہن کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب صہیونی ریاست کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت گاہ قرار دے دیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرم جوشی اور شان و شوقت سے مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسراء و معراج کے سنگم مسجد اقصی کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کے خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطبہ واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس رات کی فضیلت سناتے سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے، اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی، اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر ابودیس نامی گاؤں کو مقدس مان لے۔ اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کو
اس کا علم ہے نہ اس کے توڑ کے لیے کچھ کرنے کا شعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمانان عالم کے لیے مکمل طور سے سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ گو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے، نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔ اس عالم میں مسجد اقصیٰ پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف سجدوں پر بخش دیے جاؤ گے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت اور شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس سے روز قیامت مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر اس سے پوچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں بہنوں اور سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس مرتبہ یہودیوں نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے وہ ان کے عزائم اور مستقبل کے منصوبوں کا صاف پتہ دے رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بے تحاشا اور اندھا دھند گولیاں چلائی، بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے گھروں پر راکٹ فائر کیے اور ٹینکوں کو سڑکوں پر لا کر نہتی شہری آبادی پر براہ راست گولہ باری کے ذریعے ان کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی۔ ان کے رویے میں یہ شدت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے خاموشی کے اس عرصے میں زیر زمین تیار کی رد عمل کی شدت کا اندازہ لگایا۔ عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زار سے بے توجہی کا مشاہدہ کیا، اور پھر اچانک تشدد کی یہ صفاقانہ لہر برپا کر دی۔ اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اور جس طرح نوجوان کو قریب سے فائرنگ کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، خواتین کی جو آہو فریاد اور فلسطینیوں کی لاچاری کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، ان سے سینہ شک ہو جاتا ہے، جگر لہو لہو ہوا جاتا ہے، دل انتقام کی آگ سے آتش فشاں کی طرح بڑھتا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کے واسطے ذرا سوچو، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ بابری مسجد کا زخم مندمل نہ ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ پر وار ہونے لگا ہے۔ اب تو جہاد پر آ جاؤ، جہاد کی تربیت حاصل کرو، اس کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دو، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کو پہنچو، ان بے بسوں کی فریاد رسی کرو۔ خدا نے جس کو جو دے رکھا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اس کو ان بے سہارا مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کو اپنا مقصود و مطلوب قرار دے کر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی انسان اپنے مقصد کی خاطر کر سکتا ہے، جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت و رسوائی کی غیبی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول سے اتنا مایوس اور اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہوں گے کہ وہ فلسطین اور اس کے بے سہارا باسیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟